بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں دعوت اسلامی کے دائرے کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے حکمرانوں کو 8 دعوتی خطوط لکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حکمرانوں کے پاس یہ خطوط ارسال فرمائے تھے ان میں سے ایک ثمامہ بن اسال حنفی بھی تھا۔ ثمامہ کو اہم حکمرانوں میں شامل کرنا اور اس کے یہاں دعوتی خطوط روانہ کرنا حیرت انگیز اور قابل تعجب اس لیے نہیں تھا کہ وہ نہایت بااثر اور اہم شخصیت کا مالک تھا۔ وہ دور جاہلیت میں عرب کا ایک حکمراں، بنو حنیفہ کا سردار اور علاقے یمامہ کے ان بادشاہوں میں سے تھا جن کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جاتی۔ جب ثمامہ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو اس نے اس کے ساتھ نہایت توہین آمیز اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ جھوٹے پندار اور جاہلانہ غرور نے اس کو گناہ پر جما دیا اور اس نے دعوت حق سے اپنے کان کو بند کر لیا۔ پھر شیطان اس پر سوار ہو گیا اور برابر اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ان کی دعوت کو نیست و نابود کر دینے پر انگیختہ کرتا رہا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے خبری کی حالت میں اچانک حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا اور اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا، اور اگر اس کے چچا نے عین وقت پر اس کو اس منصوبے پر عمل کرنے سے روک نہ دیا ہوتا تو اس کا یہ گھناؤنا جرم پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ ثمامہ اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے قتل سے باز آ گیا، لیکن وہ آپ کے صحابہ اکرام کو قتل کرنے کے ارادے سے دستبردار نہیں ہوا۔ وہ برابر ان کی طاق میں لگا رہا۔ آخر کار وہ چند صحابہ اکرام پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور ان کی نہایت دردناک طریقے سے قتل کر دیا۔ اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وہ جہاں کہیں ملے قتل کر دیا جائے۔ صحابہ کے قتل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ثمامہ نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے سے وہ اپنے علاقے یمامہ سے مکہ کی سمت روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر وہ کعبہ کا طواف اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کے لیے قربانی کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اپنے اس سفر کے دوران وہ مدینہ کے قریب ایک راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ایک ایسی آفت میں پھنس گیا جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ مسلمانوں پر مشتمل ایک فوجی دستے نے، جو اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی شرپسند رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینے کے باشندوں کو نقصان نہ پہنچا دیں، ثمامہ کو دیکھا اور اسے گرفتار کر لیا، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ثمامہ کو نہیں پہچانتا تھا، اور اس کو مدینہ لائے اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس قیدی کی حالت سے واقفیت حاصل کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف آئے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ثمامہ پر پڑی جو ستون سے بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے دریافت کیا، جانتے ہو تم لوگوں نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ نہیں اے اللہ کے رسول، ہم اس سے واقف نہیں ہیں، صحابہ اکرام نے عرض کیا۔ یہ قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار ثمامہ بن اسال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے کہا، تمہارے پاس جو کچھ بھی کھانے کا ہے اسے جمع کر کے ثمامہ بن اسال کے پاس بھیج دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام دھو کر اس کو پیش کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے خیال سے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ ثمامہ،
تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہماری طرف سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ میں آپ کے متعلق اچھا گمان اور آپ سے اچھے برتاؤ کی امید رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کرائیں گے جو قتل کا مجرم ہے، اور اگر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک احسان شناس کو اپنا ممنون کرم پائیں گے، اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو وہ بھی فرمائیے، جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا، اس نے جواب دیا۔ اس گفتگو کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور 2 دن تک اس سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اس دوران اس کے پاس حسب معمول کھانے پینے کی چیزیں اور اونٹنی کا دودھ برابر پہنچتا رہا۔ 2 دن کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس تشریف لائے اور وہی سوال کیا، ثمامہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہم سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس کہنے کی وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں۔ اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو اس کی قدر پہچانتا ہے، اور اگر میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا یہ فیصلہ حق بجانب ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کے آدمیوں کو قتل کر کے اس کا مستحق قرار پا چکا ہوں، اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو بتائیے، جو چاہیں گے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزید کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ البتہ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس گئے اور پھر وہی سوال دہرایا، ثمامہ، تم کو ہماری طرف سے کس برتاؤ کی امید ہے؟ اور اس نے حسب معمول سابق وہی جواب دیا۔ اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک احسان شناس شخص پر احسان کریں گے، اور اگر مجھے قتل کرواتے ہیں تو میں اس کا مستحق ہوں، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہو تو فرمائیے، آپ کو مطلوبہ مال پیش کیا جائے گا۔ اس سوال و جواب کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ثمامہ کو رہا کر دو، اور حسب ارشاد اس کی جنزیریں کھول دی گئیں۔ رہائی پا کر ثمامہ مسجد سے نکلا اور مدینے کے باہر بقیع کے قریب واقع کھجور کے ایک باغ میں گیا جس میں ایک کنواں تھا۔ اپنی سواری کو اسی کنویں کے پاس بیٹھا کر اس کے پانی سے خوب اچھی طرح غسل کیا اور پاک صاف ہو کر پھر اسی راستے سے چل کر مسجد میں واپس آ گیا۔ اس نے مسجد میں مسلمانوں کی ایک مجلس کے قریب پہنچ کر بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض اور قابل نفرت نہ تھا، مگر اب یہ مجھے ہر چہرے سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا کی قسم، آپ کے دین سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک کوئی دین نہ تھا، لیکن اب یہ مجھے تمام ادیان سے زیادہ پسند ہے، اور خدا کی قسم، آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک کوئی دوسرا شہر نہیں تھا، مگر اب آپ کا یہ شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ پسند ہے۔ تھوڑی دیر رک کر پھر بولے، میں نے آپ کے کچھ ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اس کی تلافی کے لیے آپ میرے اوپر کیا عائد کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ، اس سلسلے میں تمہارے اوپر نہ قصاص ہے نہ دیت، کیونکہ اسلام نے تمہاری تمام سابقہ زیادتیوں اور غلط کاریوں کو حرف غلط کی طرح محو کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری دی۔ ان کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا، کہنے لگے، خدا کے قسم، میں نے آپ کے جتنے صحابہ کو قتل کیا ہے، اس سے کئی گنا تعداد میں مشرکین کو قتل کروں گا، اور اپنی ذات کو، اپنی تلوار کو، اور ان لوگوں کو جو میرے ماتحت اور ہمنوا ہیں، آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت و تائید کے لیے وقف کرتا ہوں۔ قدر توقف کے بعد پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سواروں نے
مجھے اس وقت گرفتار کیا تھا جب میں عمرہ کی نیت سے نکلا تھا، تو آپ کے خیال میں اب مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مکہ جا کر عمرہ کر لو، مگر یہ عمرہ اب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ادا کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج اور افعال عمرہ کی تعلیم دی۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکہ کے بیچ میں پہنچے تو وہیں کھڑے ہو کر بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں خدایا، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں اور اقتدار تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہ دنیا کے سب سے پہلے مسلمان تھے جو تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ قریش کے لوگ اس ناگہانی اور غیر متوقع آواز کو سن کر سہم گئے اور غضبناک ہو کر دوڑے۔ انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لیں، آوازوں کی طرف لپکے تاکہ اس شخص پر ٹوٹ پڑے جو ان کے کچھار میں گھس آیا تھا۔ وہ لوگ ثمامہ کی طرف بڑھے تو انہوں نے تلبیہ کی آواز اور تیز کر دی۔ وہ ان کی طرف نہایت لاپرواہی اور بے خوفی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ایک قریشی نوجوان نے تیر چلا کر ان کو قتل کرنا چاہا، مگر دوسرے نے اس کو یہ کہتے ہوئے ایسا کرنے سے روک دیا کہ تیرا برا ہو، جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے۔ اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کے قبیلے والے ہمارے یہاں غلے کی برآمد روک کر ہم کو بھوکا مار دیں گے۔ پھر وہ لوگ اپنی تلواریں میان میں رکھ کے حضرت ثمامہ کے سامنے آئے اور ان سے بولے، ثمامہ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو اور تم نے اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے؟ نہیں، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے سب سے اچھے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت ثمامہ نے جواب دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا، اس گھر والے کی قسم، میرے واپس جانے کے بعد یمامہ کا گیہوں کا ایک دانہ اور وہاں کی پیداوار کا کوئی حصہ اس وقت تک تمہارے یہاں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تم سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ اختیار کر لو۔ حضرت ثمامہ نے قریش کی آنکھوں کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرہ کے ارکان ادا کیے۔ انہوں نے غیر اللہ اور بتوں کے لیے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیے اور واپس اپنے وطن لوٹ آئے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو قریش کے ہاں غلے کی سپلائی روک دینے کا حکم دیا۔ قبیلے والوں نے ان کے اس حکم کی تعمیل کی اور اہل مکہ کے ہاں اپنی پیداوار کی سپلائی بند کر دی۔ اقتصادی پابندی جو ثمامہ بن اسال نے قریش کے خلاف لگائی تھی بتدریج سخت سے سخت تر ہوتی چلی گئی۔ اس کے نتیجے میں غلے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، لوگوں میں فاقہ کشی عام ہو گئی اور ان کی تکلیف اور پریشانی زیادہ بڑھ گئی، اور جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کو اپنے اور بال بچوں کو بھوک سے مر جانے کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، ہم آپ کے متعلق پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے اور دوسروں کو اس کی تائید کرنے والوں میں سے ہیں، مگر اس وقت ہم جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ قطع رحمی کا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے۔ آپ نے باپوں کو تلوار سے قتل کیا اور بیٹوں کو بھوکوں مار رہے ہیں۔ ثمامہ بن اسال نے غلے کی برآمد پر پابندی لگا کر ہمیں سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو لکھ دیں کہ وہ غلہ وغیرہ ہماری ضرورت کی چیزوں پر عائد کردہ پابندی ختم کر دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو لکھا کہ وہ قریش کے خلاف پیداوار کی برآمد پر لگائی ہوئی بندش ختم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ پابندی اٹھا لی اور قریش کے ہاں غلے کی سپلائی جاری کر دی۔
حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے پابند رہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اہل عرب اجتماعی و انفرادی طور پر اللہ کے دین سے نکلنے لگے اور مسیلمہ کذاب نے بنو حنیفہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینی شروع کی، تو حضرت سمامہ اس کے سامنے ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بنو حنیفہ کے لوگوں، خبردار، اس گمراہ کن دعوت کو ہرگز قبول نہ کرنا جس میں نور ہدایت کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، یہ سخاوت و بخبختی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ان لوگوں پر مسلط کیا ہے جو اسے اختیار کریں گے، اور زبردست امتحان و آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے اجتناب کریں گے۔ انہوں نے مزید فرمایا، بنو حنیفہ کے لوگوں، ایک وقت میں دو نبی نہیں ہو سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ ان کی نبوت میں کسی کو شریک کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ پھر فرمایا کہ کہاں اللہ کا یہ عظیم کلام اور کہاں مسیلمہ کذاب کا قول۔ اے میڈک، تم جتنا چاہو ٹر کرتے رہو، اپنے اس ٹر سے تم پینے سے رک سکتے ہو، نہ پانی کو گدلا کر سکتے ہو۔ پھر وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے جو اسلام پر ثابت قدم رہ گئے تھے اور راہ خدا میں جہاد اور اس کے دین کو زمین پر غالب کرنے کے لیے مرتدین کے ساتھ جنگ و قتال میں مشغول ہو گئے تھے۔ اللہ تعالی حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ سے راضی ہو، ان کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا اور بدلہ ملے۔ اللہ تعالی حضرت سمامہ بن اسال سے خوش ہو۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔